What a wonderful world. What a wonderful world. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन सारा इज बैक आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए और आपको जो डेली बेसिस पे जो भी चेंजेस आ रही होती हैं करंट और जो उससे ताल्लुक है वो आप तक पहुंचाने के लिए ही स्माइल विद सारा बनाया गया है। आई एम श्योर आप अभी तक इसे सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर अभी नहीं किया तो जल्दी से कर डालिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आप ये वीडियोस जो हैं मिस ना कर सकें। अच्छा, आपको जैसे कि पता है वेरी सैड एक्सीडेंट्स जो हुए, जैसे पास्ट में PK 8303, हमने इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टार्ट की। हमारे साथ विंग कमांडर जफर इकबाल थे जो कि बहुत ज़्यादा इसमें शौक रखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस में। उसके बाद लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि हमारे बहुत ही प्यारे जुनैद जमशेद जो थे वो जिस जहाज़ में ट्रेवल कर रहे थे PK 661 जो चित्राल से सैडली टेक ऑफ तो की थी लेकिन लैंड नहीं कर सकी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की। और फिर हमें और रिक्वेस्ट आई कि आप हमें और भी इन्वेस्टिगेशन जितने एक्सीडेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं हमारे साथ शेयर करें। तो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे, ताकि वो हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। बहुत सैड एक्सीडेंट्स हैं लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसे रिपीट ना हो। तो हम अपने साथ विंग कमांडर जफर इकबाल को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारा, थैंक यू वंस अगेन आपको वेलकम कहती हूँ स्माइल विद सारा में। सो काइंड, वेरी काइंड। सो आपके साथ हमने 8303 को किया PK, उसके बाद PK 661 को हमने डिस्कस किया और आज ऑन पीपल्स रिक्वेस्ट बिकॉज दे वांटेड टू नो मोर अबाउट द एयर क्रैशेस, सो हमने भोजा एयरलाइंस का जो 21 अप्रैल 2012 को एयर क्रैश हुआ था विच वॉज भोजा एयर फ्लाइट 213, उसके बारे में लोगों ने जानने की कोशिश की। तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, रिपोर्ट आ गई इसकी, सब हो गया, तो क्या इसको जानना जरूरी है? इतना लोग इतने पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? वजह यह है कि हर जो इंफॉर्मेशन होती है
جو کہ ایونٹ ہوتا ہے وہ پارٹ آف ہسٹری بن جاتا ہے. تو جس طرح تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ تاریخ میں سے سبق حاصل کریں, اور اگر ہو سکے تو جو غلطی پہلے کی جا چکی ہے وہ دہرائی نہ جائے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہر دفعہ آپ ایک ہی غلطی نہ کریں اور بار بار ایک ہی سبق نہ سیکھا جائے. تو فلائنگ کا معاملہ دیکھیں, اس دنیا میں ہر سال سینکڑوں پائلٹ نئے فلائنگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو ان سارے ایکسیڈنٹس کا معلوم نہیں ہوتا جو کہ پہلے ہوئے. تو جب وہ ان ایکسیڈنٹس کا پڑھتے ہیں یا ان پہ غور کرتے ہیں, تو اگر جب وہ فلائی کر رہے ہوں اور ان کو اسی قسم کی سچویشن یا حالات درپیش آ جائیں, تو ان کو ایگزیکٹلی معلوم ہوگا کہ فلاں وقت فلاں پائلٹ نے یہ غلطی کی تھی, وہ نہیں کرنی, یا اس نے یہ ریکوری پروسیجر استعمال کیا تھا تو میں نے وہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے اس کو وہ غلطی کیے بغیر اپنے جہاز کو اور اپنے لوگوں کو اس مشکل حالت سے نکال کے سیف لینڈنگ کے لیے جا سکتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کہ پہلے کے ایکسیڈنٹ ہوں, حوادث ہوں, چاہے وہ ہوائی حادثے ہوں, گراؤنڈ پہ ہوں, شپس کے ہوں, ان کو بار بار پڑھا جائے. اسپیشلی وہ لوگ جو کہ جہاز اڑانے والے ہیں یا کشتیاں یا شپ چلانے والے ہیں, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ بھی اس پٹ فال کو, اس غلطی کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. تو وہ پھر سیفٹی اس سے بہت بہتر ہو جاتی ہے, بہت بڑھ جاتی ہے. Okay. So, why so many accidents sadly in Pakistan? Like, اور بھی کیا ایئر لائنس میں اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور اگر یہ ہو رہے ہیں تو ہم ان کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں واقعی بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. کئی ایئر لائنز ایسی ہیں جو کہ 1929 کی چل رہی ہیں اور ان میں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں. جو آئس لینڈ ایئر ہے اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, الاسکا والوں کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کیتھے پیسیفک والوں کا کبھی نہیں ہوا, اتحاد والوں کو آپ دیکھیں, گلف ایئر کو دیکھیں, سنگاپور ایئر لائن کو آپ دیکھیں, اور جو ملیشین کے جو 2 ایکسیڈنٹ ابھی ہوئے وہ بھی ان کو, ایک میں تو ان کو میزائل سے مار کرایا گیا, دوسرے کا آج تک پتہ نہیں, وہ بھی مسٹری رہی, ورنہ ان کا بھی ریکارڈ ٹوٹل 100% ہے. آسٹریلیا والوں کا 100% ہے, کینٹس والوں کا. تو ہمارا ریکارڈ بہت خراب ہے, اور اس کی وجہ جو ہے, جو میں نے جتنا اسٹڈی کیا وہ ایک ہی ہے کہ ہماری ٹریننگ ہارڈ نہیں ہے, ہماری ٹریننگ سخت نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. جب سیمولیٹر کے لیے لوگ جاتے ہیں, سیمولیٹر تو وہی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے انسٹرکٹر جو ہیں, ایئر لائن کے شائن ایئر کا انسٹرکٹر جائے گا, ایئر بلو کا جائے گا, اور پی آئی اے کا جائے گا, وہ آپس میں جانتے ہوں گے بھی, گپ شپ بھی کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, اور اگلے دن اس پہ چڑھ جائیں گے. نہیں, ان کے لیے میرا خیال ہے انسٹرکٹرز ان کو لینے چاہیے جو سنگاپور والوں کو ٹرین کرتے ہیں یا ملیشیا والوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہ جو بہت سخت ہو. میں نے ملیشیا والوں کے ساتھ ٹریننگ کی ہوئی ہے, وہ بہت سخت ان کے انسٹرکٹر تھے. سنگاپور والے بہت سخت انسٹرکٹر تھے. اور تو اور امریکہ میں نے ٹرین کیا, وہ ایک خاتون ہماری انسٹرکٹر تھی, وہ تو بالکل ایسا ٹائٹ کر کے رکھتی تھی کہ سانس نہیں بندے کو آتا تھا. تو لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ اصل فلائنگ میں نے اسی سے سیکھی, کیونکہ اس نے مجھے غلطی کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. اس نے کہا غلطی نہیں ہوگی, میرے ہوتے ہوئے غلطی نہیں ہوگی. تو وہ پھر ہم اتنا ہی محنت کر کے جاتے تھے تاکہ وہ اس کو سیٹسفائی کریں اور اس کو پتا ہو کہ بھئی واقعی اس کو اس کی بات نہ سنیں, ڈانٹ نہ سنیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹریننگ بہت ہارڈ ہو, کیونکہ جتنے ہمارے ابھی تک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں زیادہ تر پائلٹ ایرر ہے. پائلٹ ایرر کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کی نالج ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ پہلے سے آپ کی جو انیشل ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اور اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا ہوا, اور یا آپ بالکل کیجول ہیں, جو ایس او پیز ہیں ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں, تو آپ یہ ساری کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کی ٹریننگ ہارڈ نہیں ہے. اگر آپ کی ٹریننگ ہارڈ ہے تو پھر یہ 40 چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ چاہے وہ سول ایویشن والے اپنے پروسیجرز کو ٹھیک کریں, چاہے وہ ایئر لائنز والے ٹھیک کریں, کہ ہماری ٹریننگ بہت ہارڈ ہو, پروسیجرز کو فالو. اچھا, یہ جو ایئر کریش ہوا ہے وہ ایئر لائنر بوئنگ 737 تھا. سو بھوجا ایئر کرافٹ کا سنا ہے کہ بہت پرانا تھا اور ایئر ورڈی نہیں تھا, فلائنگ کے قابل نہیں تھا. تو کیا ایسا کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک جہاز بھی فلائنگ کے قابل نہیں رہا ہے, اور یہ کیا واقعی اتنا اولڈ تھا؟ یہ چیز غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک جہاز میں اور ایک ہیم برگر میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہیم برگر خریدا, اس کو آپ نے تھوڑا سا کھا لیا اور رکھ دیا, فریج میں رکھ دیا, اگلے دن کھا لیا گرم کر کے, لیکن تیسرے دن آپ نہیں کھا سکتے, چوتھے دن نہیں کھا سکتے, وہ یو ہیو ٹو تھرو اٹ اوے. لیکن یہ ہوائی جہاز ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوائی جہازوں کے جو اگر آپ نے مثلا ونگز میں پرابلم ہوا, ونگ نیا لگا دیا, آپ نے پہیے میں ہوا, آپ نے پہیہ چینج کر دیا, آپ نے انجن کو بھیج دیا اس کے لیے اوور ہال کے لیے, ورنہ دوسرا انجن لگا دیا. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ انسپیکشن کر کے
اس کی لائف ایکسٹینڈ ہوتی چلی جاتی ہے. اب تو ایسے جہاز آئے ہیں اور ایسے کمپوزٹ مٹیریلز بن گئے ہیں کہ ان کی لائف ختم ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب بالکل نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں فیول سیونگ بہت ہو رہی ہے, جس میں کاکپٹ لے آؤٹ ڈفرینٹ ہو گیا ہے تو ہم نیا جہاز لے آتے ہیں, لیکن یہ جہاز پرانے ہوتے نہیں ہیں. تو ان کی اگر انسپیکشن صحیح ہوں, ان کے آپ جو فلٹرز چینج کرنے ہیں, آئل چینج کرنا ہے, جو آپ نے ان کے وہ اوور ہالز کرنے ہیں وہ صحیح ٹائم پہ ہو رہے ہوں, تو یہ جہاز پرانے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ بھی کوئی پرانا جہاز نہیں تھا, یہ جہاز اڑ رہا تھا باقاعدہ برٹش ایئر ویز کے ساتھ, اس کے بعد ساؤتھ افریقن کے ساتھ اڑ رہا تھا. تو وہاں سے بوجائر نے, ہاں وہ چونکہ پرانا ماڈل تھا, کلاسک اس کو کہتے ہیں 737-200, کیونکہ اس کے بعد 300 آ گیا, 400 آ گیا, 500, 600, 800, 900, تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ کلاسک اوریجنل ورژن. لیکن یہ جہاز ٹھیک تھا, ایئر وردی تھا. اچھا, جب یہ لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اس کو کیا مطلب آف کورس ڈائیورٹ کروانا چاہیے تھا, اور کیا ایئر ٹریفک کنٹرولرز فورسفلی کہہ سکتے ہیں, آپ کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے, اتنی اتھارٹی ہے ان کے پاس؟ بالکل ان کے پاس اتھارٹی ہے. 3 قسم کی ڈائیورشن ہوتی ہے, اس میں 2 تو پائلٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, تیسری مینڈیٹری ہوتی ہے. مینڈیٹری کا مطلب ہے کہ اگر ٹریفک آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو جانا ہی پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کر لیں کہ رن وے بند ہے, وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی جہاز کریش ہو گیا, وہاں بیٹھ گیا, کسی کے پہیے جو ہیں وہ اوپر ہو گئے, تو رن وے تو اویلیبل ہی نہیں لینڈ کرنے کے لیے, یا اتنی زیادہ ویزیبلٹی ڈاؤن ہو گئی کہ آپ کہیں جی نہیں آپ جائیں, میرے پاس وہ فیسلٹی نہیں کہ میں آپ کو لینڈ کرواؤں. لیکن اچھا باقی جو ہوتی ہیں نا وہ آپشنل ہوتی ہیں, کہ آپ نے پائلٹ کو بتایا کہ ویزیبلٹی خراب ہے فلانا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو صحیح نظر آ رہا ہے, جہاں سے آپ بیٹھے ہوں آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا, تو اس لیے میں لینڈ کر جاؤں گا. اور کیونکہ ویزیبلٹی جو ATC سے نظر آتی ہے مختلف ہے, جو اس کے بیچ میں انسٹرومنٹ لگائے ہوتے ہیں مختلف ہے, جو پائلٹ اوبلیک طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتی ہے. سو اس طرح پائلٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پائلٹ از رننگ آؤٹ آف فیول, اس کا فیول ختم ہونے والا ہے, تو پھر کیا ہوگا. یا ایک بندہ ہے جو کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ مرنے والا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس کوئی آپشن نہیں, میں نے لینڈ کرنا, میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح 2 قسم کی ڈائیورشنز ہیں, ایک میں پائلٹ کین ڈیسائیڈ, دوسرے میں پائلٹ کین ناٹ ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے, ATC پر ڈیسیژن دے دیتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ATC کے ڈیسیژن دینے کے باوجود پائلٹ کہتے ہیں نہیں میں نے اترنا ہے, اوپر پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں نیچے جا کے امریکن ایمبیسڈر نے مجھے شام کو بلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو انکار نہیں کر سکتا, تو میں نے جانا ہی جانا ہے. یا میرے فلانے وہ باہر سے ایک پریزیڈنٹ صاحب ملنے کے لیے آئے ہوئے, تو وہ پھر پروٹوکول میں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, جس سے پھر بڑے مسئلے بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو اچھا اب یہ جہاز ویدر میں پھنس گیا تھا, تو یہ آپ بتائیے انہیں کیا پتہ چل جاتا ہے کہ کلاؤڈ جو ہیں وہ بہت زور والے ہیں, مائکرو برسٹ ہو سکتا ہے, اور یہ مائکرو برسٹ ہوتا کیا ہے, یہ آپ ہمیں اگر ایکسپلین کر دیں. میں یہ چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کہ مائکرو برسٹ کیا ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں, کیونکہ جب ہم یہ 2-3 چیزیں ایکسپلین کر لیں گے تو پھر ہم اس جہاز کے پروفائل پہ جائیں گے کہ ایکسیڈنٹ میں ہوا کیا, کیونکہ پہلے ہمیں انفارمیشن یہ ہو جائے گی تو پھر ہمارے ناظرین کے لیے بڑی آسانی رہے گی کہ وہ سمجھ جائیں کہ اس جہاز کو مسئلہ کیا ہوا. یہ ہے مائکرو برسٹ کی ایک تصویر, ٹھیک ہے, اس کو کلاؤڈ برسٹ بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر بادل ہے, جس کو میں نے جان بوجھ کے, ہوتا تو عام طور پہ وہ کالے رنگ کا ہے, لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو یلو کیا تاکہ یہ نظر آئے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سارا دن بارش ہوتی رہتی ہے, سڑک بھی گیلی نہیں ہوتی, بعض اوقات یکدم بارش تھنڈر آتا ہے اور بارش ایسے زور سے آتی ہے کہ فلڈ آ جاتا ہے, 5-7 منٹ میں نا پانی ہو جاتا ہے, فلیش فلڈ کہتے ہیں اس کو. تو وہ اس قسم کی چیز سے آتا ہے جس کو مائکرو برسٹ کہتے ہیں. کہ یہ ایک سی بی کلاؤڈ ہے, کیومولو نمبس, اس کا نارمل کلر بلیک ہوتا ہے, یلو نہیں ہوتا, اورنج نہیں ہوتا. تو اس میں سے جب وہ پھٹتا ہے نیچے سے, بالکل وہ دیکھ رہے ہیں بڑھتا جاتا ہے, وہ اندر اس کے 6000 فیٹ پر سیکنڈ کے حساب سے وہ جناب اوپر پانی جا رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے, اپ ڈرافٹ ڈاؤن ڈرافٹ. تو وہ جب بہت ہیوی ہو جاتا ہے تو یکدم پھر وہ یہاں سے پھٹتا ہے, اور جب وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے جس طرح پائپ میں سے پانی نیچے آتا ہے نا, جیسے پانی نیچے آتا ہے اور ہوائیں نکلتی ہیں, اور ان ہواؤں کی رفتار کئی دفعہ 110 میل 120 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے, ناٹس, ناٹیکل مائل, ٹھیک ہے, which is like 140 miles. وہ بڑے زور سے, اور یہ دیکھیں, اور یہ میں نے پانی بنایا کہ پانی جو ہے نا وہ نیچے آ رہا ہے بالکل ایسے جیسے پائپ میں سے پانی گر رہا ہے, اور یہ ہوائیں نکل رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جہاز آ رہا ہے بیچارہ اور یہ لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے, تو اس وقت اس کی سپیڈ ویسے ہی 160
کے قریب ہوتی ہے اور کم ہو رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ ٹچ ڈاؤن کوئی 120 کے قریب کرتا ہے. تو اگر یہ جہاز اس میں پھنس جائے تو یہ جو ہوائیں ہیں یہ چھوٹے جیسے جہاز کو پکڑ کے اٹھا کے نیچے مار دیتی ہیں زمین. تو پتہ نہیں چل سکتا جہاز میں جو فلائی کر رہے ہونے کے اتنا. آپ کا یہ جو سوال ہے کہ پتہ نہیں چلتا، وہ یہ کہ ان جہازوں میں جو اچھے جہاز ہیں ان کے بیچ میں ایک بہت اچھے ریڈار ہوتے ہیں جس کے اندر لو لیول جو ویدر وارننگ ہوتی ہے ان کے سسٹمز ہوتے ہیں، اور وہ ان جہازوں کی ان کلاؤڈز کی انٹینسٹی کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اس میں نا اندر بالکل میجنٹا کلر یعنی ریڈ اس کی نا وہ انٹینسٹی آ رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو فلیش بھی کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ کیا انٹینسٹی ہے، اور ونڈ سپیڈ بھی آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس سے گزرنا ہے کہ نہیں، آپ اس سے بھاگ جاتے ہیں. یہ ایک مائکرو برسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور نیچے بھی زمین کے اوپر بھی انسٹرومنٹ لگے ہوتے ہیں جو کہ آج کل تو بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ ایسے ہی ہوتے تھے، وہ لوگ ایسے اندازہ کر لیتے تھے. دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کسی کی ونڈ شیئر کی، پھر آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی. یہ میں نے ایک بنایا ہے ہاتھ سے ونڈ شیئر والا، ٹھیک ہے. یہ اوپر سے یہی ڈاؤن ڈرافٹس آ رہے ہیں بادلوں سے جیسے میں نے دکھایا، اور اس میں ہوا اتنی تیز آتی ہے اور وہ یکدم ڈائریکشن چینج کرتی ہے. یعنی کبھی وہ 50 مائلز ادھر چلی جائے گی، 50 مائلز ادھر چلی جائے گی. جس طرح آپ گنے کو پکڑ کے مروڑ رہے ہوتے ہیں ویسے جہاز کی حالت یہ کر دیتا ہے. یہ رن وے میں نے بنایا ہے، یہ رن وے کے نیچے تو اس کے نا جو اچھے ایئرپورٹس ہیں وہاں یہاں لگے ہوتے ہیں رن وے کے شروع میں مشینز ڈیٹیکٹرز کہتے ہیں، لو لیول ونڈ شیئر وارننگ سسٹمز. تو وہ اس میں سے ATC کو پتہ چل جاتا ہے اور جہاز بھی اس میں سے انپوٹ لے لیتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی کتنی تیز ہوا چل رہی ہے اور میں نے یہاں لینڈ نہیں کرنا. کوئی اس ایکسیڈنٹ سے کوئی 6 مہینے سال پہلے یہ ایک جہاز اٹلی میں ملان ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہا تھا اور وہ ونڈ شیئر میں گھس گیا تھا اور وہ بھاگا نہیں اور لینڈ کرنے کے لیے آ گیا. اس کی جالہ باری اتنی اس کے اوپر ہوئی کہ اس میں سوراخ ہو گیا اس کے باڈی میں، اور اس کو 2 مہینے وہاں کھڑا رہ کے ریپیئر ہونا پڑا اور ملینز آف ڈالرز پہ خرچ ہوئے. تو اس کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے ان دونوں کا کہ آپ فل پاور کھولیں اور لینڈنگ کو چھوڑ دیں جو آپ کریں اور بھاگ جائیں وہاں سے. یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ فل پاور آپ نے کھولنی ہے اور وہاں سے بھاگ جانا ہے. یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بوجھا ایئر میں کیا مسئلہ ہوگا. تو اب پائلٹس کیا کوئی کسی پریشر میں فلائی کر رہے تھے کہ وہ اتنا آگے انہوں نے ڈائیورٹ نہیں کی؟ کیا چیز تھی ان کے مائنڈ میں کہ وہ مطلب اس سسٹم میں گھس گئے؟ میں بھی دے سکتا تھا لیکن ابھی بھی دے دیتا ہوں. بوجھا ایئر ایکچولی نا یہ بند ہو گئی تھی بہت عرصہ پہلے، وے بیک ان 1995 اور سم تھنگ لائک دس. بالکل. تو اس کے بعد یہ تقریباً 15 سال کے بعد یا جتنا آفٹر لانگ ٹائم دوبارہ اس کو لائسنس ملا تھا فلائی کرنے کا، کیونکہ جو فاروق بوجھا صاحب تھے اس کے اونر، وہ ان کو بڑا شوق تھا کہ میرے پاس ہوائی جہاز اور میں اڑاؤں. تو بہت عرصے کے بعد تو یہ جب جہاز لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آگے بڑی دنیا اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی ہاتھوں میں پھول وغیرہ لے کے. تو پائلٹ کے اوپر یہ ایک قسم کا پریشر بھی تھا، لیکن کیا یہ ساری بات تھی وہ ہم جب ایکسیڈنٹ کی بات کریں گے تو میں ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں. جی تو اب آپ بتائیں کہ یہ ایکسیڈنٹ پھر کس طرح سے سارا اب آپ ہمیں ایکسپلین کریں. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جہاز جو تھا یہ کراچی سے چلا اور اس کا تھا کہ فلائٹ 213 اور کراچی سے اسلام آباد، اور 5 بجے چلا اور 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تقریباً فلائٹ ہوتی ہے. اور بوئنگ 737-200 کلاسک جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ جہاز سب سے پہلے اڑا تھا 13 دسمبر 1984 میں. اور اس کے بعد یہ برٹش ایئر ویز میں رہا، ساؤتھ افریقہ میں رہا، اور اس کے بعد بوجھا ایئر نے خرید لیا اور اس کے اندر 121 مسافر تھے اور 6 عملہ تھا. اور اس کے کیپٹن تھے نور اللہ آفریدی صاحب اور فرسٹ آفیسر جاوید صاحب. جو نور اللہ آفریدی صاحب تھے ایکس ایئر فورس تھے اور اس کے بعد انہوں نے بہت فلائی کیا ہوا تھا بوئنگس کا، بڑا تجربہ تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایکسپیرینس نہیں تھے، بہت ایکسپیرینس تھے، لیکن ان کا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اور اس لیے یہ بڑے تحمل میں اور اطمینان میں رہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. اب ہم آتے ہیں کہ جب جہاز لینڈنگ کے لیے پہنچا تو کیا ہوا. جب جہاز آیا لینڈنگ کے لیے، یہ میں نے ایک بنایا ہے چھوٹا سا ہاتھ سے میں نے بنایا تاکہ اس میں صرف جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو شو کروں
اور اس کے اندر کوئی اور ایکسٹرا چیز نہ ہو. تو جب یہ جہاز لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا جی جی یہ اس کا جہاز کا یہ گلائڈ سلوپ بنا ہوا ہے جو 3 ڈگریز گلائڈ سلوپ ہوتا ہے, اور یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اور 30 یعنی جس ڈائریکشن سے یہ لینڈ کر رہا تھا کمپس ہیڈنگ 300 یہ اس کی ہیڈنگ ڈائریکشن ہے. آپ کو یہ سارا صحیح نظر آ رہا ہے؟ میں اس کو آپ کی طرف آگے نہیں بالکل صحیح, بالکل پرفیکٹ, ادھر ہی دور رکھیں. ہاں جی بس اوکے. اچھا اب یہ جب یہ جہاز آ رہا تھا رواز کے قریب آ کے اس کو کہتے ہیں انیشل اپروچ فکس, جو کہ 10 سے 11 میل دور ہوتا ہے, جہاں کے پائلٹ اپنے پہیے نیچے کرتا ہے, فلیپ نیچے کرتا ہے, ٹھیک ہے, سارے وارننگ چیک کر کے پاور ایڈجسٹ کرتا ہے, اسپیڈ ایڈجسٹ کرتا ہے, اور بالکل ریڈی ہو جاتا ہے لینڈنگ کے لیے. تو جب یہ جہاز بالکل ریڈی تھا اور وہاں سے ان کو وارننگ ATC نے دی ہوئی تھی کہ آپ کے راستے میں ایک کراؤڈ ہے, لیکن چونکہ نور اللہ آفریدی صاحب کمفرٹیبل تھے اور رات یہ شام کا وقت تھا اور ایزی گوئنگ تھے, وہ اچھے آدمی تھے, ان کا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, تو وہ کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے تھے. اور جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہے اس سے یہ پتا چلا کہ وہ بڑے ہنس رہے تھے, مذاق وغیرہ بھی کر رہے تھے, ایزی چل رہے تھے. اچھا اب جب جہاز نزدیک آ گیا اور اس کا تھوڑا سا افیکٹ, کیونکہ نا 20 میل دور تک بھی یہ جو سی بی کلاؤڈ ہوتا ہے ان کا افیکٹ چلا جاتا ہے 20 میل دور بھی. تو جب ان کو اس کا افیکٹ محسوس ہوا تو جہاز ہلنا شروع ہوا, تو ان کا اوہ ہم تو ایکٹیو سیل میں گھس گئے. تو ان کو یہ تو انہوں نے کر لیا, لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کوئی نہیں لیا. ایکشن کیا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی کیا آپ آٹو پائلٹ ڈس انگیج کریں گے, آپ ہینڈ فلائی کریں گے جہاز کو, یا آپ ATC سے پوچھیں گے کہ بھائی کیسا موسم ہے, آپ ڈیسیجن کریں گے میں ڈائیورٹ کر جاؤں یا نہیں کروں. تو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں کیا, انہوں نے جہاز کو آنے دیا, اطمینان سے بیٹھے رہے. لیکن اب جب یہ جہاز کے اور اس کے نزدیک پہنچے تو ہوائیں بہت تیز ہو گئیں اور جہاز کو انہوں نے اوپر نیچے اٹھانا اور نیچے پھینکنا شروع کیا. اس کے باوجود انہوں نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا اور جہاز کو آٹو پائلٹ پہ ہی اڑنے دیا. تو بیچ میں 8 سیکنڈ کے قریب ایسا بھی ٹائم آیا کہ جب انہوں نے ان کا کوئی انپٹ ہی نہیں تھا کنٹرول کالم کو. کنٹرول کالم کہتے ہیں جہاز میں جو یوک ہوتی ہے, جس کو ہم آپ دیکھتے ہیں جیسے اسٹیئرنگ ہوتا ہے کار میں, تو ہوا جہاز میں یوک ہوتا ہے, وہ اس کو پائلٹ ہلا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا, تھوڑے سے پینک ہو گئے لیکن ایکشن کوئی نہیں کیا. اب جب یہ اور نزدیک آ گئے تو یہ جہاز جو تھا نا کلاؤڈ, اس کا وہ ٹائم آ گیا جب یہ رائپ ہو گیا اور بالکل برسٹ کر گیا. تو جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تو جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا, اس میں سے ہوائیں نکلتی ہیں بڑے زور سے جی, 110 میل کی رفتار سے ہوائیں نکلتی ہیں, پانی نیچے گرتا ہے پائپ کی طرح. تو عین اس وقت یہ جہاز اس کے یہاں پہنچ گیا تھا نیچے. تو انہوں نے جہاز کو اٹھایا اور اٹھا کے مارا نیچے. جب اٹھا کے نیچے مارا تو جگہ پہلے بڑی کم تھی, تو انہوں نے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں کیا کرو نے, جو کہ ان کو ایکشن کرنا چاہیے تھا. اور اس معاملے میں ایک ہی ایکشن ہوتا ہے کہ آپ جب لینڈنگ لے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی 70 to 80% پاور پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آٹو پائلٹ کو ڈس انگیج کریں, تھروٹل کو فل کریں, یا اس میں ایک بٹن ہوتا ہے اس کے اندر ٹوگا, ٹیک آف گو اراؤنڈ which means full power. تو اس کو اگر پریس بھی آپ کر دیں تو خود تھروٹل آگے جا کے فل پاور آپ کو دے دیتا ہے. تو آپ یہاں سے اٹھا کے جہاز کو نکال کے لے جاتے اور لاہور چلے جاتے, دوبارہ واپس آ جاتے. لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا, اور وہ دوبارہ جب جہاز اسٹال کر گیا, یعنی اس کی پاور اتنی کم تھی, اسپیڈ اتنی کم ہو گئی کہ وہ اڑ نہیں سکا اور ہوائیں ابھی بھی نیچے آ رہی تھیں, تو ان ہواؤں نے اٹھا کے جہاز کو زمین کے اوپر مار دیا. اور زمین کے اوپر جب انہوں نے مار دیا تو اس کے بعد بس یہ آگے تھوڑی سی ایک وہ تھی جگہ, میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے, وہاں آگے ایک گھر تھا, گھر کی وہ دیوار تھی. تو یہ جہاز یہاں نیچے لگا اور باؤنس کیا, اور جب باؤنس کیا تو باؤنس کرنے میں اس کی مین باڈی ٹوٹ گئی اور اس کے ونگز یہیں رہ گئے, اور اس کے کاکپٹ وغیرہ اس سے اڑتے ہوئے آگے جا کے گر گئے. اور اس میں آگ وغیرہ کوئی نہیں لگی, جو کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں آگ لگی ہوئی تھی. نہیں, اس میں آگ کوئی نہیں لگی ہوئی تھی. یہ جہاز سالم کا سالم ہی نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. اور جو ہی امپیکٹ ہوا تو امپیکٹ سے سارے لوگ اسی وقت فوت ہو گئے, اسی لمحے فوت ہو گئے. تو اور یہ جہاز یہاں آگے ختم ہو گیا. اور اس نے چونکہ یہ سارا یہ ایکشن یہ لے سکتے تھے, جہاز کی جو کاکپٹ وائڈ ریکارڈر ہے اس کے سننے سے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ دونوں پائلٹ بالکل کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے. اور جو کو پائلٹ ہے, جو فرسٹ آفیسر ہے, اس نے پہلے تو کوئی انپٹ نہیں دیا کہ کیپٹن کو کہے کہ گو راؤنڈ. عام طور پہ
फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन की तरफ ही देख रहा होता है, क्योंकि कैप्टन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो एंड पे आके जब उसने कहा गो राउंड, तो बाय दैट टाइम they were too late। इन्होंने उठा के जहाज को नीचे मार दिया और जहाज जो है वो खत्म। सारा जो पिक्टोरियल डायग्राम है वो मैंने आपको बता दिया। जी हाँ, तो अब इसके बाद इससे हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो यही हुआ कि जो पायलट थे या तो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं थे, कि उनकी जो ट्रेनिंग का मामला, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब आप हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं पहले से। और आज का जो प्रोसीजर है वो बोइंग वालों ने लिखा हुआ है कि प्रोसीजर यही है कि जब आपको विंड शेयर मिल जाए, माइक्रो बर्स्ट में आ जाएं, जहाँ स्टॉल होने लगे, आपने वहाँ से रिकवरी करनी है, लैंडिंग को छोड़ देना है। आपने फुल पावर दे के, क्योंकि जब फुल पावर आती है तो उतना ही आपका कंट्रोल जहाज के ऊपर बेहतर हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि जहाज बिल्कुल स्टॉलिंग कंडीशन में होता है नीचे को, तो फुल पावर आप नहीं देते, आप पावर कम करके उसको वहां से पहले निकालते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस के लिए पायलट को ट्रेन होना चाहिए। अगर आप नहीं हुए तो ये ट्रेनिंग वालों की गलती है। और ये मुझे मालूम है कि ये होता है कि जो कंपनियां हैं वो रिकमेंड करती हैं कि फॉर एग्जांपल शुरू में आप 12 सिमुलेटर करेंगे मिशंस, लेकिन चूंकि उसके पैसे लगते हैं तो वो मिल मिला के 6 के ऊपर एग्री कर जाते हैं, 7 के ऊपर एग्री कर जाते हैं। और फिर अपने ही बंदे गए होते हैं चेक करने के लिए, वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, ठीक ठाक है, ठीक है। तो चलो हम जो सिविल एविएशन के भी होते हैं चेक्स होते हैं, तो वो उन्होंने मसलन कहा है कि जी आप जो पायलट है वो आके 6 लैंडिंग करेगा जहाज में, तब वो क्लियर होगा। तो उसने 3 लैंडिंग की होती है, तो जो कैप्टन है एयरलाइन का वो लिख देते हैं कि 6 लैंडिंग की। ये तो मुझे मालूम है कि इस तरह हुआ है। तो ये चीजें वो अल्टीमेटली रिजल्ट करती हैं। आप शॉर्टकट किया और उसने आपको मुसीबत में फंसा दिया। चलें जी, मैं दुआ ये करती हूँ कि इन चीज़ों को देख के लोग सीखें। जो हम अब समझाने का मतलब इतने सालों बाद ये नहीं है कि किसी दोबारा से ड्रामेटाइज किया जाए। मकसद ये है कि एक रिमाइंडर चाहिए होता है, जैसे वॉर कोर्सेज होते हैं, सब होते हैं। तो ये वाली वीडियो भी बहुत से लोगों के काम आएगी डेफिनेटली। और आप बिल्कुल ठीक है, वॉर कोर्सेज होते हैं, उसमें पुरानी जंगों की बातें करते हैं, इसीलिए हाँ जी वर्ल्ड वॉर 1 की बातें कर रहे होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की बातें कर रहे होते हैं, खालिद वलीद को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बताने के लिए कि भाई इस मौके के ऊपर जो आदमी ने एक्शन लिया क्या वो दुरुस्त था या नहीं था, और अगर उसने दुरुस्त एक्शन ले लिया और कुदरत ने उसकी मदद की तो वो जंग जीत गया। और इसी तरह यही है कि जितने एक्सीडेंट्स हैं वो बार बार रिव्यू करना चाहिए ताकि नए पास और कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसे वो बच के साफ निकले। जी बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा पाकिस्तान में कोई एक्सीडेंट ना हो। आमीन। और अब आप लोग हमें बताइए, अब आप और नेक्स्ट कौन से, आप मेरा ख्याल है आप एयर ब्लू बताएंगे, अभी से हम बता देते हैं लोगों को। नेक्स्ट हमारी एयर ब्लू का जो डिस्कस कर लेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, इंशाल्लाह देन आपको बहुत जल्द दोबारा जी जरूर इनको रिक्वेस्ट कीजिए कि जब ये व्यू करते हैं ना तो उसके ऊपर अपने कमेंट जरूर दें। अगर इनको कोई चीज, कोई सवाल है जो समझ नहीं आया तो पूछ लें, और अगर ये चाहते हैं कि किस तरीके को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है वो बात भी बताएं, तो कमेंट जरूर करें। ये आप खुद बोले, आप बोलिए सबको, आपके भी बहुत फैंस हैं। नाज़रीन, मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि जब आप ये प्रोग्राम देखें तो आप जरूर अपने कमेंट्स दें, क्योंकि मेरे लिए तो एविएशन चले एक नॉर्मल चीज़ है, तो मैं उसको जिस तरह समझता हूँ कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान करके मैं चीज़ को पेश करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके दिल में कोई शक व शुबा रह जाए तो जरूर आप सवाल पूछें ताकि हम उसका जवाब आपको दे सकें। बिल्कुल। अब विंग कमांडर ज़फर इकबाल ने शुरू किया स्माइल विद सारा पे, इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी इंशाल्लाह करेंगे। विल ट्राई टू कवर देम आल्सो। पहले हम पाकिस्तान के कर लें जितने हैं, तो देन वी विल मूव टू इंटरनेशनल वंस। ओके जी, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। तैयारे भोजा एयर के हादसे के वक्त सिर्फ 4 मिनट में हालात बेकाबू हुए। मौसम में मसला तो है, मगर ये मसला
10 से 15 मील की दूरी पर है। तुमने सही कहा, ये मौसम बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट के ऊपर खराब नजर आ रहा है। सर, हम इस वेदर सिस्टम के बिल्कुल करीब से गुजरेंगे। शायद उन दोनों को अंदाजा हो गया था कि रनवे पर उतरने के लिए इस वेदर सिस्टम के अंदर जाना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये वेदर हमें इसी वक्त हिट करेगा। उस वक्त कॉकपिट क्रू को ये अंदाजा हो गया था कि वो खराब मौसम में दाखिल हो चुके हैं, मगर उससे निकलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। जहाज की बुलंदी जमीन से 2500 फीट थी। जहाज की बुलंदी को 500 फीट नीचे लाओ और आखिरी टर्न के लिए स्टैंड बाय रहो। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? शायद जहाज को मैनुअल पे कर दिया था, ताहम वो दोबारा ऑटो पायलट पर ले आया। ये वेदर तो हमारे बिल्कुल ऊपर है। ये वो वक्त था जब जहाज खराब मौसम में घुस चुका था। सर, जहाज की स्पीड 220 नॉट्स है। ये क्या कह रहे हो? सर, स्पीड मुसलसल 220 है। जहाज की इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए। जहाज ने धड़धड़ाना शुरू कर दिया और जहाज की बॉडी पर बारिश की बूंदें और ओले लगने शुरू हो गए। अरे, ये क्या हो रहा है? सर, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लैंडिंग सिस्टम दे दूं? दोनों को अंदाजा नहीं था कि वो संगीन हालात में घिर चुके हैं। इन्हें बाहर निकलना चाहिए था। सर, लगता है कोई बड़ी गड़बड़ है। हवा के दबाव की वजह से जहाज की स्पीड कम हो गई। ऑटो पायलट जहाज की स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ब्लैक बॉक्स डाटा के मुताबिक जहाज सिर्फ 4 सेकंड में 1900 फीट की बुलंदी से अचानक 900 फीट की बुलंदी पर आ गया। EGPWS अलार्म ने बजना शुरू कर दिया। विंड शेयर, विंड शेयर, विंड शेयर। ये वो वक्त था जब दोनों को ही हंगामी इकदाम उठाने थे, मगर दोनों पायलट के पास इस मॉडल के जहाज पर विंड शेयर की ट्रेनिंग ही नहीं थी, क्योंकि ये जहाज 737-200 का एडवांस वर्जन 737-236